اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے منافقین کا ذکر فرمایا، جو بظاہر اوپر اوپر سے مسلمانوں کو کہتے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اندر سے ان کا ایمان اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں ہے، اور ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں، جو جس وقت مسلمان کے پاس آئیں تو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جس وقت کافروں کے پاس جائیں تو کہیں ہم کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ یعنی انسان کی یہ عادت کہ جب کسی دوسرے کے پاس جائے تو کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جس وقت کسی اور کے پاس آئے تو کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ منافقانہ عادت ہے اور منافق لوگوں کی عادت ہے، اور منافق لوگوں کو اللہ جل شانہ پسند نہیں فرماتا۔ یہ منافق لوگوں کی نشانی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی آخرت کے دن پر بھی، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان جو ہے یہ تعلق کا نام ہے، اور تعلق بھی مصطفیٰ کریم سے ہو، نبی پاک علیہ السلام سے قلبی تعلق اور جسمانی تعلق، دل کا تعلق، روحانی تعلق، جتنی محبت حضور کی ہوگی ایمان اتنا پختہ ہوگا۔ کیونکہ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج عمرہ بھی کرتے تھے، ہر شے کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں محبت رسول نہیں تھی، تو اللہ نے منافق کہہ دیا، ایمان والا نہیں کہا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان مصطفیٰ سے تعلق کا نام ہے۔ ایمان کی جڑ یہی ہے کہ مصطفیٰ سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، وگرنہ ایمان کی شاخیں میرے رسول پاک نے فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ یہ اس کی شاخیں ہیں، الگ الگ آگے اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی جڑ بھی ہوتی ہے، پھر آگے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اسی طرح ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بہت بڑی دولت ہے جو انسان کے پاس ہے۔ اور اصل ایمان یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ تعلق ہو۔ ایمان کی شاخیں بہت سی فرمائی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب، ایمان دل کی معرفت کا نام ہے۔ دل کے اندر جو معرفت الہی ہوتی ہے، اور انسان کے دل کے اندر رب ذوالجلال جو معرفت کو داخل کرتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ انسان کا دل، میرے حضور نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ حیرت انسان کا دل ہے۔ تو دل کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت کا داخل ہونا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب، ایمان معرفت کا نام ہے، دل کی معرفت کا نام ہے، اور دل کی معرفت انسان کو تب نصیب ہوتی ہے جس وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، رسول کریم علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اور اپنا تعلق مصطفیٰ سے اور رب ذوالجلال سے جوڑ کر رکھتا ہے، تو اس انسان کو جو ہے یہ دل کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہ پہلی شاخ میرے حضور نے ارشاد فرمائی کہ دل کی معرفت کا نام ایمان ہے۔ اور اس کے بعد میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے قول باللسان، کہ زبان کے قول کا نام ایمان ہے۔ اپنی زبان کو نفرتوں سے محفوظ رکھیں، اس کے اندر سے وہی لفظ نکالیں، اپنی زبان سے وہی ادا کریں جس لفظ پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ اگر آپ کی زبان کسی جھوٹ کے اوپر چلتی ہے اور کسی لڑائی جھگڑے کے اوپر کھلتی ہے تو آپ ایمان کی اس شاخ سے محروم ہیں۔ یعنی کہ زبان، اگر آپ دو شخص لڑ رہے ہوں، ان کی صلح کروانے کے بجائے آپ
اور زیادہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا کروا دیں اپنی زبان کا استعمال کر کے، تو آپ ایمان کی مٹھاس کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا تھا کہ تم صرف مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ کون سی؟ فرمایا ایک اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، اور دوسرا اپنی زبان کی ضمانت دے دو۔ ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ ان کو تم اچھی جگہ پر استعمال کرو گے، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا ادمن لہ الجنہ، تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا کہ قول باللسان، کہ زبان کے قول کا نام ایمان ہے۔ اپنی زبان کو اچھی جگہ پر استعمال کریں، اچھی گفتگو کا سلیقہ اختیار کریں، ہر کسی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اپنی گفتگو کا انداز رکھیں۔ اس کے بعد میرے حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، کہ ارکان کاموں کو کرنا، اچھے کام کرنا۔ مختصر ترجمہ اس کا یہ سن لیں کہ اچھے کام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخیں ہیں۔ اس لیے میرے حضور نے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ یہ ہے کہ انسان کلمہ کا ورد کرتا رہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اور اس کے بعد کا جو درجہ ہے فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے کے اندر اگر کوئی نقصان دہ شے پڑی ہوئی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی ایمان ہے۔ اور اس کے بعد میرے حضور نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کرنا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یعنی جتنے بھی اچھے عمل ہیں انسان کرتا ہے، آپ دو شخص لڑ رہے ہیں ان میں صلح کروا دیں، آپ نفرتوں کی دکان نہ کھولیں بلکہ محبتوں کے سوداگر بنیں، محبتیں بانٹیں، اچھائی والے کام کریں۔ ہر اچھا کام کرنا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا تھا کل معروف صدقہ، ہر اچھائی، ہر اچھا کام صدقہ ہے انسان کے لیے۔ آپ جو بھی اچھا کام کریں تو اللہ رب العالمین اس کو آپ کے لیے صدقہ بنا دے گا۔ تو کہا کہ ایمان دل کی معرفت کا نام ہے، زبان کے قول کا نام ہے، اور اچھے کام کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ ایمان کی شاخیں ہیں، اور ایمان کی جڑ یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ تعلق پختہ ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا، شریعت نے منع کیا، ان سے رکا جائے، جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے۔ یہ ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ باقی آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ایمان ہے، روزہ رکھتے ہیں یہ بھی ایمان ہے، حج عمرے زکوٰۃ صدقات ہر شے آپ کرتے ہیں یہ بھی ایمان ہے۔ لیکن جب تک مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو آپ کو ایمان کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ صرف انسان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج و عمرے کرتا رہے، لیکن دل میں بغض مصطفیٰ ہو تو اس کی نمازوں کا فائدہ نہیں ہے، اس کے روزے رائگاں چلے جائیں گے، اور اس کے حج اور عمروں کا ثواب اللہ کبھی عطا نہیں فرمائے گا۔ مصطفیٰ سے بنا کے رکھیں، کثرت کے ساتھ آپ یہ تہیہ کر لیں کہ مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے آپ کے تمام مشکل کا